अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा ही अहम दिन होने जा रहा है, क्योंकि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म है कि घबराना नहीं है। ठीक है, हम घबराएंगे नहीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें ख़ुद अपना वज़ीर आज़म घबराया हुआ नज़र आता है। और वज़ीर आज़म साहब के मद्दे मुकाबिल जो शख्सियत समझी जा रही हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो शहबाज शरीफ साहब बड़े ही पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी डिफरेंट पोजीशन है कि वज़ीर आज़म घबराए हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। एक मामला ये भी हो रहा है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की एक पिटीशन है, उसकी हियरिंग भी है। और वो पिटीशन इस हवाले से है कि शहबाज शरीफ साहब का फरमाते हैं कि उनका नाम ECL से हटाया जाए, ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए। वो इलाज कराने की गर्ज से बाहर भी जाना चाहते हैं और उम्रा भी करना चाहते हैं। जो सूरत हाल बन रही है वो अगर ऐसी है कि भले ये कहा जाए कि इलाज के लिए शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इलाज कहाँ होगा? लंदन में होगा। लंदन में कौन कौन मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल हो सकती है? और सऊदी अरब के जो मामलात हैं वो शरीफ ख़ानदान से और सऊदी हुक्मरान ख़ानदान का ताल्लुक़ भी है, दोनों ममालिक के नाते भी हैं। और वहाँ इत्तफ़ाक़ से आर्मी चीफ़ पहले से मौजूद हैं। और आज हमारे वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने कहा है कि घबराना नहीं है, वो भी सऊदी अरब जा रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का घबराना महसूस हो रहा है, वो कई वाक़यात और ख़बरें हैं जिनकी बुनियाद पे हो रहा है। आज हम उस हवाले से तफसीली बात करेंगे, लेकिन बात को आगे बढ़ाए उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तो आपको पता है वज़ीर आज़म साहब बारहा कह रहे थे कि घबराना नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म अब न सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि परेशान भी नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता कुछ दिनों की अगर ख़बरों पर नज़र लगाएं तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि वज़ीर आज़म प्रेशर में घबराए हुए हैं। मिसाल एक तरफ असद उमर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को अगर समझा वज़ीर आज़म ने मुनासिब को वो जो काम करना चाहते हैं नहीं कर सकते तो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के जो हमदर्द थे, जो उनके ग्रुप के लोग थे, उनसे मुलाकात की थी और उनको सीधा सा कहा था कि मुझे ब्लैकमेल नहीं करो, मुझे हुकूमत की परवाह नहीं है। वज़ीर आज़म उसके अलावा दबाव में है, वो खफ्तगी में थे। सफ़ीरों को कहा जिस पे जो साबिक़ सफ़रा हैं और एम्बेसडर्स हैं जिनका बड़ा तजर्बा है, जिनमें फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, UN में लोग रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ज़्यादती की है। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो सफ़ीर हैं जो पाकिस्तानी कौंसलर खानों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुकर्रर हैं, जो सफारतकारों में मुकर्रर हैं, वो कॉलोनियल अप्रोच से या नो आबादियाती अप्रोच से पाकिस्तानी शहरियों को तंग करते हैं। यहाँ भी नहीं, फिर गुज़श्ता दिनों तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में ट्राइका मौजूद है जिसमें जो ताकतवर है उसको इंसाफ के नीचे नहीं लाया जाता और कमज़ोर के लिए लाया जाता है। वज़ीर आज़म का गालिबन इशारा इस तरफ था कि मैंने नवाज़ शरीफ को पकड़ा, उसको सज़ा दिलवाई, ये करवाई, लेकिन वो अदालत से बाहर निकल गया। उसने कहा कि कब्ज़ा माफिया ने जो है वो ट्रैका बनाया हुआ है, ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, फिर उनसे वकील मिले होते हैं। आज तो उन्होंने गुज़श्ता दिनों तो जुडिशरी को भी ये कह दिया कि वो भी उनसे मिले हुए हैं। अब इस सूरत हाल में वो इस माइंड सेट के साथ वो जा रहे हैं सऊदी अरब में अपना आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब पहले मौजूद हैं। ज़ाहिर है रीजनल इंटरनेशनल मामलात बहुत सारे हैं, इसराइल की तस्लीमी का मसला भी चल रहा है। यहाँ से पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों जो मजहबी किस्म की नोयत के मज़हब के नाम पे जो कुछ हुआ है उससे भी सऊदी अरब डिस्टर्ब है, वो मामलात भी हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखा जाए कि शहबाज शरीफ का सऊदी और नवाज़ शरीफ का सऊदी हुक्मरान ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है। और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी उम्रों पे जाना चाह रहे हैं अगले दिनों में। अगर उन्हें अदलिया से इजाज़त मिल गई तो वो गालिबन चले जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो ये एक फोरग्राउंड की मीटिंग भी होगी। तो इस पस मंज़र को नज़र में रखते हुए फिर शहबाज शरीफ जिस तरीके से बाएतमाद हुए हैं
کچھ تو خبریں ایسی ہیں کہ وہ باہر آ رہی ہیں، جیسے آج خبر آئی ہے کہ گزشتہ دنوں خبر آئی کہ شہباز شریف اسلام آباد میں پدھارے ہیں، وہاں موجود ہیں اور وہ یہاں امپورٹنٹ میٹنگز کر رہے ہیں۔ یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ چین کے سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آفیشلی یہ کہا جا رہا ہوگا کہ میوچل انٹرسٹ پہ بات ہوئی، اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ کچھ ہے، لیکن جو اندرونی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہیں، اس میں پولیٹیکل جو پاکستان کی پولیٹکس ہے وہ بھی بحث میں آئی ہے۔ اور ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنا انتظام کر رہے ہیں، برطانوی ہائی کمشنر سے انہوں نے بات کی اس حوالے سے کہ وہ اگر کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے تو وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو کوارنٹائن نہ کرنا پڑے، وہ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، وہ اپنے گھر میں ٹھہریں گے، جو ان کے پاس گھر موجود ہیں، جہاں نواز شریف صاحب بھی پہلے موجود ہیں، ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، ان کے پوتیاں موجود ہیں، ان کی فیملی موجود ہیں، تو وہاں جب وہ ہوں گے تو بات چیت کیا ہوگی۔ اور جب صرف یہ تو خبریں جو باہر آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف سے جو خبریں رپورٹ نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی سفارتکاروں نے ملاقات کی، امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب دوسرے پاکستان میں جو مقتدر حلقے کہے جاتے ہیں ان کے بھی نمائندوں نے ملاقات کی ہے۔ ظاہر ملاقات وہ کس لیے کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے وہ بلیو پرنٹ ہوگا، کوئی خاکہ ہوگا، کوئی تجویز ہوگی، اور جو ظاہر ہے ان کی ہوگی نہیں، یقیناً ہیں، موجود ہیں، جو نواز شریف صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ظاہر فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن جو تاریخ ہے، جو ریکارڈ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ انصاف دے گی اور شہباز شریف کو انصاف مل جائے گا، اور وہ غالباً بھلے عمران خان نہ چاہتے ہوں لیکن وہ اگلے کچھ عرصے میں غالباً وہ ECL پہ باہر چلے جائیں، کیونکہ وہ جینوئنلی بیمار بھی ہیں، وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، ان کے معالج ادھر رہتے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ باہر گئے تھے، واپس آئے تھے۔ یہ ساری پلی ہوگی جو شہباز شریف صاحب عدالت میں لے جائیں گے، فیصلہ کب ہوتا ہے یہ تو دیکھنے کی بات ہوگی۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب ہیں، وہ کافی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب تو اس کی تردید آ گئی ہے، اور وہ انہوں نے نوٹس بھی دے دیا ہے ایک اخبار کو، بلوچستان کے جو گورنر ہیں، کہ میں نے یہ جواب نہیں دیا جس میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان کے گورنر نے یہ کہا، وزیر اعظم کو جوابی طور پر کہا کہ آپ اگر مجھے ہٹا سکتے تو ہٹا کے دکھائیں، میں کاکڑ ہوں، کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، میں ہٹا نہیں سکتا، آپ کو تو سیاست کا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ استعفیٰ مجھ سے کون مانگ سکتا ہے، وزیر اعظم نہیں مانگ سکتا، وزیر اعلیٰ نہیں مانگ سکتا، اگر آپ نے ہٹانا ہے تو ہٹا کے دکھائیں، میں کورٹ میں جاؤں گا، لڑوں گا۔ یہ اس پہ یہ خبر چھپی تھی، اس پہ تردید کی ہے اور گورنر بلوچستان نے، اور ہر جانے کا نوٹس بھی دے دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ خبر تو کنفرم ہے نا کہ وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں بدلتی ہوئی پولیٹیکل سچویشن کے تناظر میں گورنر کو تبدیل کیا جائے، اور اس پہ بلوچستان میں بغاوت بھی چل رہی ہے۔ PTI کے لوگ جو ہے باپ کے حکومت کے خلاف آ گئے ہیں، PTI کے اندر بغاوت وہاں موجود ہے۔ بلوچستان میں یاربا مدرند پچھلے دنوں اسد عمر سے ملے اور وہ کچھ لوگ بھی لے کے آئے تھے۔ تو یہ گھبرانے کی صورتحال ایسی ہے کہ عمران خان صاحب تو بالکل ایک گہرے میں ہیں، اور جو معاملات ہو رہے ہیں دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی، شہباز شریف صاحب اب فرنٹ پہ آ گئے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو نواز شریف بھی لندن میں خاموش ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہ جو فارمل ٹویٹ ہیں GIF جف اور شیر دھاڑ رہا ہے اور عمران خان کو شکست دے دی، سلیکٹڈ شکست کھا رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ جو مذاہبتی بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ تو اس وقت خاموش ہے نا۔ ادارے اپنی حدود میں رہیں، وہ گفتگو تو نہیں ہو رہی ہے نا، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو مطلب ڈیل کا تانا، اور وہ ظاہر ہے وہ خبریں تھی کافی دنوں سے چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے دیا جا رہا تھا، لیکن یہ جو سچویشن بن رہی ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ عمران خان صاحب اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے محدود ووٹوں سے تو نہیں گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی،
کہ اس سے پہلے تو جہانگیر ترین سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، مافیا سے نہیں ملوں گا، لیکن اب خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ جو گھبراہٹ ہے اس کو دور کرنے کا علاج کیا اندر ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر ہے؟ اس میں ایک روحانی تسلی کے لیے بھی ظاہر ہے ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو روحانی تسلی کے لیے بھی وزیر اعظم کہیں جا رہے ہیں، یا یہ کوئی اور معاملات ہیں جس کے لیے وزیر اعظم بھٹکے پھرتے ہیں؟ اور یہ جو اردو کا ایک شعر ہے نا کہ لگتا نہیں دل اب اجڑے دیار میں، تو وزیر اعظم اجڑے دیار میں اسلام آباد میں کم ٹھہرتے ہیں، ادھر ادھر باہر بڑا گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دورے کرتے رہتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے بااعتماد کیے ہیں، ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑی سلیکٹیو نوعیت کی ہیں۔ مثال کے طور پر جو شہباز شریف والوں کا، مسلم لیگ نون والوں کا پولیٹیکل اس وقت سب سے بڑا اعلیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اتنے علیل تھے گزشتہ دنوں سے کہ وہ اپنا جو راجہ پرویز اشرف صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ ناراض بھی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں فاصلے بھی ہیں، لیکن وہ وفد لے کے ان کی عیادت کرنے آئے، لیکن شہباز شریف صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں، ان کی عیادت نہیں کی۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے گروپ کی ایک طرح سے دکھڑا بھی انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، جس کو سندھی میں کہتے ہیں معیار ڈنیا، معیار وہ جو شکایت کرنا جو ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے کی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے ہیں؟ کہ فضل الرحمان صاحب کا تو بیانیہ وہی ہے نا جو نواز شریف کا اور مریم کا ہے، تو اس کے ساتھ شہباز شریف کا اس وقت ملنا مضر صحت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جو شہباز شریف صاحب اس وقت جس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں، اور یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ کافی امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا، اس سے معاملات رخ کلیئر کریں گے کہ کیا شہباز شریف صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سعودی حکمرانوں سے ان سے ملاقات ہوگی، وہاں کیا مسائل ہوں گے، عمران خان صاحب کی دورہ جو ہوگا کیا اس کے فالو اپ میں یہ شہباز شریف وہاں جائیں گے، معاملات کہاں سیٹل ہوں گے، کیا ہوں گے، اور جو لندن میں جائیں گے تو جو یہاں سے تجاویز لے کے جا رہے ہیں شہباز شریف، اتنی ملاقاتوں کے بعد جو تجاویز لے کے جا رہے ہیں، تو ان تجاویز پہ شہباز شریف صاحب یس کرتے ہیں، نو کرتے ہیں، یہ بڑی پاکستان کی امپورٹنٹ کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوگی، اور یہ ساری صورتحال سبب بن رہی ہے ہمارے وزیر اعظم کے گھبرانے کی۔ آج کی گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔